وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ایمان دا حصہ ہے. جس انسان دے دل اندر نبی علیہ السلام دی محبت نہیں ہے اور جس انسان دا دل اللہ دی محبت تو خالی ہے، مصطفیٰ دی محبت تو خالی ہے، ایسا انسان اللہ دی جنت جا نہیں سکتا. انسان اپنی ماں نال محبت کر دے، اپنے باپ نال محبت کر دے، عزیز و اقارب نال محبت کر دے، اپنے بیوی بچیاں نال محبت کر دے، مال و دولت دے نال محبت کر دے فرض سمجھ کے، مگر نبی علیہ السلام نال انسان محبت کرے اللہ دی عبادت سمجھ کے. جس طرح نماز فرض ہے، طریقہ مصطفیٰ دا فرض ہے، روزہ فرض ہے، طریقہ بتلایا ہوا مصطفیٰ دا فرض ہے، حج فرض ہے، طریقہ مصطفیٰ دا فرض ہے، اور زکوٰۃ فرض ہے. او دے احکام و مسائل جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے نے وہ فرض نے. جہاں یہ پورا قرآن پڑھیے، دو ہی ہستیاں کا ذکر ہے، یا اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے. تیسری ہستی دی اطاعت دا اللہ نے حکم نہیں عطا فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. انسان اپنا عقیدہ بنا لے کہ اللہ ہے اور رسول ہے، یا اللہ دی اطاعت ہے یا مصطفیٰ دی اطاعت ہے. انسان کلمہ پڑھے تو دو ہستیاں دا تذکرہ ہے، یا اللہ دی ہستی ہے یا مصطفیٰ دی ہستی ہے. انسان قرآن پڑھے دو ہی ہستیاں دا ذکر ہے. جدو انسان پیدا ہوندے تو سب تو پہلے کلمات جو ذہن اندر، دماغ اندر، کن اندر ڈالے جاندے رہے وہ یہی ہے، یا اللہ دی ہستی ہے یا مصطفیٰ دی ہستی ہے. حضرات جو مصطفیٰ دی ہستی ہے اور اللہ دی ہستی ہے، فرمایا کہ اللہ دی اطاعت ہے اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہستی ہے.
حضرات آئیے اپنا ایمان عقیدہ منہج انہاں تے لائیے اور اللہ اور رسول دی بات نو مانیے جو اللہ نے قرآن چ بیان فرمایا ہے اور جو مصطفیٰ نے احادیث اندر بیان فرمایا ہے۔ جائیے تمام صحابہ کرام دی سیرت دا مطالعہ کیجئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یا اللہ دی بات مانی ہے یا مصطفیٰ دی بات مانی ہے۔ ہاں اگر معصوم عن الخطا صرف پیغمبر دی ذات ہے، اور اگر صحابہ کرام کو لو اگر کوئی ایسا مسئلہ زبان چو نکل جائے کہ جیدی سمجھ نہ ہوئے اور حدیث نہ سنی ہوئے، فرمایا کہ ایسی جناب بات زبان تو نکل جائے کہ جیڑی پیغمبر دی حدیث دے خلاف ہوئے، بہت ساری ایسی مثالہ نے حضرات جے اگر دوسرے صحابی نے بیان کیتے تے او صحابی نے پھر پیغمبر دی حدیث نو مننے ہے۔ فرمایا وقالو سمینا و اطاعنا، فرمایا محبوب اساں سن لیا تواڈی گل نو من لیا۔ ہاں اگر کسی حدیث دا پتہ نہیں ہے، اگر دوسرے صحابی دے بتلان نل او مسئلے دی وضاحت ہو گئی اور صحابہ کرام نے مننے ہے، جویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں چند مثالہ بیان کرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ممبر تے جناب خطبہ دے رہے، دیکھیے منہج صحابہ دا یا اللہ دی بات ہے یا مصطفیٰ دی بات ہے۔ آئے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے اندر الفاظ بیان فرمائے، کوئی بندہ تہاڈے چو کوئی نبی دی کنیت انبیاء دی کنیت نہ رکھے، یعنی جس طرح ابو محمد ہے، ابو عیسیٰ ہے، ابو موسیٰ ہے، ابو محمد ہے، جناب دیگر انبیاء کرام دی نام تے کنیت تے نام نہ رکھے۔ حضرات اے بات حضرت عمر نے بات بیان فرمائی ہے، کوئی بندہ انبیاء کرام دی کنیت تے نام نہ رکھے، کوئی کنیت نہ رکھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے اے عمر ویکھو رک جاؤ اور رک جاؤ، میرے مسئلے دی وضاحت کرو، تسی کہہ رہے ہو کوئی بندہ انبیاء کرام دے نام تے کنیت نہ رکھے۔ فرمایا میرا نام طلحہ ہے، اے عمر بتلائیے میری کنیت بھی ہے، میری کنیت میرے باپ نے نہیں رکھی، میری کنیت میری ماں نے نہیں رکھی، میری کنیت میرے دادے چاچے تائے نے نہیں رکھی۔ فرمایا میری کنیت ابو محمد ہے، فرمایا میری کنیت مصطفیٰ نے رکھی ہے، اور تسی کہہ رہے ہو کہ کوئی انبیاء دے نام تے کنیت نہ رکھے، فرمایا کہ میری کنیت آپ مصطفیٰ نے رکھی ہے۔ حضرات جدو عمر نے حدیث مصطفیٰ سنی ہے فوراً من لے، فرمایا مینوں مسئلے دا پتہ نہیں سی، ہاں اگر مسئلہ واضح ہو گیا ہے، پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے، فرمایا کہ وقالوا سمعنا واطعنا، فرمایا سن لیا من لیا۔ حضرات آئیے اگر کسی حدیث دا پتہ نہ ہوئے، اگر حدیث دی وضاحت ہو جائے، اے نہ کیا کر میرے مولوی نے اے بات کہی ہے، میرے فلاں علامہ فہامہ نے بات کہی ہے، فرمایا جب پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے اپنا سر جھکا لے، اپنا سر جھکا لے، اپنی اکھاں جھکا لے اور پیغمبر دی حدیث نو من اے ایمان دا حصہ ہے۔ آئیے پیغمبر نال محبت کیجئے، عقیدت کیجئے، اور مصطفیٰ نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ اس واسطے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عمر دے نال جا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمان لگے عمر میرے نال تینوں کتنا کو پیار ہے؟ فرمایا محبوب ساری کائنات دے نال بڑھ کے میں تواڈے نال پیار کرنا، مگر مینوں اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اس وقت تک تو مومن نہیں بن سکدا جب تک اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ میں محمد و عزیز نہ جانے۔ حضرات سارے رشتے ایک پاسے، مصطفیٰ دی محبت ایک پاسے۔ آئیے اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مینوں اس طرح نہ بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، فرمایا مینوں اس طرح نہ بڑھانا جویں عیسائیاں نے عیسیٰ پیغمبر نو بڑھایا ہے۔ فرمایا انہوں نے محبت دے اندر آ کے بات کہی کہ عیسیٰ جو ہے اللہ دا بیٹا ہے، اور یہودیاں نے عزیر علیہ السلام دے بارے فرمایا کہ یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں اپنے مقام تے رہنے دو، جو مقام میرا ہے میرا مقام رہنے دو، جہاں یہ جو اللہ دا مقام ہے، جو اللہ دی صفات نے اللہ اندر رہنے دو، جو مصطفیٰ دا مقام ہے، جو مصطفیٰ دی شان ہے، رفت ہے، عظمت ہے، شان ہے، مصطفیٰ
اندر رہنے دو۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، عقیدت کرو، عقیدہ برباد نہ کرو۔ آئیے عقیدت دے اندر آ کے برباد نہ ہو جاؤ، اپنے آپ نو ظلم اندر نہ لاؤ، اور جناب آئیے محبت کرنا۔ اللہ دی ذات نے اپنے بارے تعارف فرمایا ہے، آئیے اللہ دی پہچان کیجئے۔ اللہ اللہ ہے، مصطفیٰ نہیں بن سکتے، اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اللہ نہیں بن سکتے۔ آئیے اللہ نے اپنے بارے فرمایا ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ پاک کون ہے؟ فرمایا میرے تو بعد، میرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، عالم الغیب نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات ہے جڑی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ فرمایا ساری کائنات میں موت آ جائے گی، اللہ پاک نے بولو موت آ سکتی نہیں۔ فرمایا اللہ کون ہے جڑا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ تے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آئیے مصطفیٰ دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ اپنی زبان تو اعلان فرما دے، اللہ دی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اللہ پاک نو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اے مصطفیٰ دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ آپ کہہ دے میری نماز اللہ دے واسطے وے، میری قربانی اللہ دے واسطے وے، میرا مرنا اللہ دے واسطے، میرا جینا بھی اللہ دے واسطے وے۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام، فرمایا انکا میتن و انہم میتون۔ فرمایا محبوبہ تساں بھی دنیا تو جانا ہے، نہ ظالمہ بھی دنیا تو جانا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ دی ذات ہوئے جڑا ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اے مصطفیٰ دی ذات نو موت ہے، موت ہر بندے نو آ کے رہے گی۔ آئیے لوگوں محبت کرو، پیار کرو مصطفیٰ دے نال، اپنا عقیدہ برباد نہ کرو، محبت مصطفیٰ تے غور کرنا۔ اور لوگوں محبت کیجئے، جنت جانا چاہتے ہو محبت کیجئے۔ آؤ میں تمہارے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کراں، اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ فرمایا محبت کرو پیغمبر دے نال، عقیدت کرو پیغمبر دے نال۔ آؤ میں صحیح مسلم چوں حدیث مبارکہ بیان کراں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے نے، حدیبیہ دے مقام تے نے ادھر نبی علیہ السلام نے شرطاں طے پائیاں نے۔ آپ نے فرمایا علی، اے میرے پیارے علی، جی محبوب، فرمایا ادھر آؤ۔ فرمایا آ گئے علی، کون علی؟ جنتی علی، بولو جنتی، اللہ دے ولی علی آئے۔ آپ فرمان لگے پیارے علی، جی محبوب جی۔ فرمایا لکھو، کی لکھنا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ چلتا ہے کوئی تحریر لکھنی ہے تو کتوں شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع کرنا ہے۔ آج کی حال ہے، لکھ دیو 786 786۔ میں کہا 786 دا کی معنی ہے؟ کہنے لگا 786 دا معنی ہے بسم اللہ۔ میں کہا کفر اتنا زیادہ سر چڑھ کے بول دے کہ تیرے کو انہیں بسم اللہ چھڑا کے 786 دیتی۔ اے مسلمان تو 786 لکھے گا، بسم اللہ نہیں لکھے گا۔ اور میں تھوڑے دن ہوئے ایک بندہ میں کہنے لگا جی یہ گڈی دا نمبر ہے نا 786 گڈی دا نمبر سی، تے گڈی دی نمبر پلیٹ کتنے لگی ہوندی ہے؟ ٹائراں والے پاسے نا، ٹائراں دے نال۔
میں گیا کہ 786 کہنے لگا جی 786 اے جڑا مالک ہے نا گڈی دا توجہ کرنا اے مالک نے بڑے پیسے لا کے نمبر خریدے ہے میں کیا فائدہ کہنے لگا جی بسم اللہ 786 دا مانا بسم اللہ ہوندہ ہے میں کیا چل میرے ایک بات دا جواب دے کہ تیرے نزدیک تیرے عقیدے دے مطابق اے عادات بسم اللہ نے فرمایا پیر چو اے جڑی نمبر پلیٹ ہے نمبر پلیٹ ایک کتھے لگائیے کہنے لگا ٹیرہ والے پاسے میں کہ تیرے جیتی عقیدت اتنی محبت ہے نالے آنا 786 دا مانا بسم اللہ ہے نالے وہ نمبر پلیٹ ٹیرہ والے پاسے لائیے جدو گڈی چل دی ہے چھٹے پہندے نے جدو گڈی چل دی ہے گاندھ اس نمبر پلیٹ تے پہندے فرمایا تیرے نزدیک اتنی محبت ہے سن اہل حدیث انشاءاللہ اوہی منہج تے قائم ہے اہل حدیث اس طریقے دے قائم ہے جس طریقے دے رب دا قرآن بیان کر دے مصطفیٰ دا فرمان بیان کر دے اہل حدیث دا اوہی منہج عقیدے جو صدیق دا ہے عمر دا ہے عثمان و علی رضوان اللہ مجمعین دا ہے یہ بسم اللہ 786 بولو ہو سکتی نہیں ہو سکتی نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا ہوں تک کئی جڑے مسلمان ہیں نا انہوں نے بھی کہا کہ وے اللہ انہوں نے کہا مولوی صاحب اے جڑا ماڈرن دور ہے نا 786 ماڈرن دور ہے اے بسم اللہ سمجھا لو نہیں سمجھن گے حضرات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لکھ بسم اللہ لکھیا گیا ہے آپ فرمان لگے لکھو محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو نبی علیہ السلام نے الفاظ بیان کیتے ہیں فرمایا لکھ محمد رسول اللہ نے فرمایا تے ایک قریشی بولے کہن لگے اے جڑا رسول دا لفظ ہے نا اپنے نام دے نالوں کٹ دیو اسی توانو رسول من دے اے جڑا رسول دا لفظ ہے کٹ دو اپنے نام دے نالوں ساڈا تہاڈا جھگڑا تے ہے رسالت دے جے تانوں اسی رسول من لیا جھگڑا کا دے میں محبوب دے اخلاق تو قربان جا آپ فرمان لگے علی جی محبوب فرمایا کہ اے پیارے علی اے جڑا رسول لکھی ہے نا میرے نام دے اگے جی اے کٹ دو فرمایا علی کہہ رہے محبوب میرا ایمان اجازت نہیں دیندا اے ظالم توانو رسول نہیں من دے نہ منن میں تے توانو مننے ہے نا میں تے توانو رسول مننے ہے فرمایا علی کٹ دو فرمایا میرا ایمان اجازت نہیں دینا سنیے مصطفیٰ دی رسالت ادب صحابہ کر رہے نے آپ فرمان لگے علی لیا کتے فرمایا محبوب ہے لکھے ہے آپ نے اپنے حد دے نال رسول دا لفظ کٹیا ہے حضرات کون علی میں نے ایک بات یاد آ گئی میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والے علی جدو خیبر دا قلعہ فتح ہویا نا تے کوئی مائی نے ایسا لال نہیں سی جمعیا جڑا خیبر دا قلعہ فتح کر دے خیبر دا قلعہ فتح ہویا توجہ کرنا جڑی بات سنانا چاہنا خیبر دا قلعہ فتح ہویا شام دے وچوں بادشاہ آئے کہنے لگے جا کے دیکھیے علی دی زیارت کر کے آئیے علی ہے کون ہے کیڑی مائی دا لال ہے جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے اور شام دی علاقے چو بادشاہ ملن واسطے آئے شہانہ لباس پہنے شہانہ سواریاں تے بیٹھ کے آئے آگے نا آگے ساتھیاں پوچھ رہے ہیں کہ علی کتھے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا نہیں سی فرمایا علی کتھے انہوں نے کہا کی کام میں فرمایا علی نو ملنے اسی وہ دی زیارت کرنا چاہنے ہاں کہ جنہیں خیبر دا قلعہ فتح کیتا ہے ساتھی کہن لگے جناب آؤ جڑا خیمہ لگ گیا نا اس خیمے دے اندر علی بیٹھے نے عید دا دن ہے عید دا دن ہے بادشاہ گیا جا کے ویکھیا اور پاٹے پرانے کپڑے حضرت علی نے پائے نے مٹی لگی ہوئی ہے اور عید دا دن سکی روٹی پانی جی پیوں کے کھا رہے نے بادشاہ ویکھ کے آئے کہن لگے تسی مذاق کر رہے ہو آگے کہن لگے علی نو ملنے انہاں کیا علی اوہی ہے دوبارہ پھر گئے کہن لگے تسی علی ہو جی میں علی ہاں فرمایا تسی خیبر دا قلعہ فتح کیتے جی میں کیتے اللہ دی توفیق نال اللہ دی مہربانی دے نال دیکھیے علی دی آسی کتنی ہے فرمایا ہاں ہاں مینوں اللہ نے توفیق دیتی ہے میں خیبر دا قلعہ فتح کیتے اللہ دی مہربانی نال کہن لگے بادشاہ کہن لگے اج عید دا دن ہے تسی اپنا حلیہ بنایا تسی نویں کپڑے پاؤ اچھی روٹی کھاؤ اچھا کھانا کھاؤ حضرت علی دے جڑے الفاظ نے اللہ دی قسم کوئی ایسی شے نہیں جہدے نال لکھیے اور حق ادا ہوئے فرمان لگے اے بادشاہ تہاڈی اپنی بات اپنی جگہ تے فرمان لگے میرا عید دا دن ادو ہوئے گا جدو قیامت والے دن اللہ مینوں کہے گا علی جا میں تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جنت عطا فرما دی ہے فرمایا
میرا عید دا دہاڑا عید دا دن ہوئے گا جدو اللہ میرے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرات آئیے پیغمبر محبت کیجئے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آؤ لوگوں جو بات میں عرض کرنا چاہنا، لوگوں پیغمبر دی ذات نو پہچانو، اللہ دی ذات نو پہچانو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پیغمبر دی ذات کی ہے؟ فرمایا انا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک واقعہ بیان کراں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ پیغمبر دے نال کتنی محبت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نہ کتنا پیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خنجر لگے نے اور میں گھر دے اندر پہنچا دیتا گیا ہے، اور میں جو کچھ کھاندے جو کچھ پیندے زخم دے رب بار آ جا رہا ہے، حالات بگڑ دے جا رہے ہیں، زندگی وفا کر دی نظر نہیں آئی۔ اپنے بیٹے نو بلایا، فرمان لگے عبداللہ جی، فرمایا جی ابا جی کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا عبداللہ بن عمر آ میری ایک بات ہے کہ جا۔ فرمایا جا مایا شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس جا۔ فرمایا ابا جی کی پیغام لے کے جاواں؟ فرمایا جا کے اے نہ کہنا امیر المومنین نے کلے ہے، بلکہ اے کہ آج عمر دے خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے۔ فرمان لگے ابا جی میں کی پیغام لے کے جاواں؟ فرمایا میں کی پیغام لے کے جاواں؟ فرمایا جاؤ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو زندگی نبی پاک نہ گزاریے، دل ہون کر دے کہ ہون فوت ہون تو بعد سونے نبی دے نال قبر بن جائے۔ فرمایا زندگی نبی پاک نہ گزاریے، فرمایا دل کر دے نبی پاک اسلام نہ قبر مبارک بن جائے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آگے کی فرما رہے نے اماں جی رو رہی نے، فرمایا زارو کتا رکھا چوان صبح رہی نے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے فرمان لگے اماں جان ابو جی نے بھیجیا ہے، پیغام دے کے بھیجیا ہے۔ اماں جی فرمان دیا نے کی پیغام دے کے بھیجیا ہے؟ فرمایا ابا جی دی آخری خواہش ہے نبی پاک نہ زندگی گزاری ہے، قبر اج نبی پاک دے نال بن جائے۔ اماں جی تو قربان جاواں، ہبہ کرنے والی اپنی جگہ ہے۔ مسلمانوں توجہ کرنا، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا، ادھر حضرت اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذہن اندر دل اندر فرمایا او اب گلاں آ گئیاں نے۔ فرمایا جدوں میرے تے ظالماں نے تہمتاں لائیاں سن، فرمایا نبی پاک علیہ السلام پریشانی دے عالم اندر، فرمایا نبی پاک بھی پریشان نے، ابو بکر بھی پریشان نے، عمر بھی پریشان نے، عثمان و علی پریشان نے۔ لوگوں کون اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے بارے قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جنہاں دے بارے قرآن اعلان کردا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی دیو بیویو تواڈے ورگیاں کائنات عورتاں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بخاری اندر پڑھیا میرے محبوب علیہ السلام ستے ہوئے نے، آپ نے سیدہ عائشہ دی تصویر وکھائی گئی ہے۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، مسلسل 3 رات آپ نے خواب دے اندر اماں عائشہ دی تصویر وکھائی گئی ہے۔ عام تیسری رات فرما رہے نے اے تصویر کہہ دی ہے، فرمایا محبوبہ تصویر ہوئے، فرمایا صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے، فرمایا دنیا تے بھی تواڈی بیوی ہوئے گی، رب دی جنت بھی تواڈی بیوی ہوئے گی۔ فرمایا دنیا تے بھی بیوی، آخرت دے اندر بھی بیوی ہے۔ اج اس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تے تہمتاں لگ گئیاں نے، اور لوگوں ویکھو نبی پاک علیہ السلام بھی پریشان نے، اور لوگوں اماں جی عائشہ اپنی جگہ ہی با کیوں نہ کر، اماں جی دے اتے حضرت عمر دے بڑے احسان نے، بڑے احسان نے۔ فرمان لگے پتر اب بات سن دے جانا، فرمان لگے جدوں میرے دے تہمتاں لگیاں نبی پاک مسجد نبوی اندر تشریف لائے، لوگوں وہی بھی بند ہو گئی،
اور آپ بھی پریشان ہیں اللہ جی وہی کیوں بند کی تھی ہے؟ فرمایا وہی اس واسطے بند کی تھی ہے میں دسنا چاہنا عالم الغیب نبی نہیں عالم الغیب اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا اللہ پریشان نہیں ہوندا سارے پریشان ہو جاندے نے۔ فرمایا اور کوئی ذات نہیں۔ فرمایا نبی پاک مسجد نبی اندر ہے اے صحابی نو پوچھ رہے نے فرمایا بتلا میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا محبوبہ عائشہ پاک کے دوجے نو پوچھ تیجے نو پوچھ چوتھے نو پوچھ فرمایا بتلا میری عائشہ دے بارے کی خیال ہے؟ فرمایا محبوبہ عائشہ پاک ہے ادھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی رو رو کے ہڈیاں دا ٹانچا بن گئیاں نے۔ فرمایا اللہ بن کی گئیاں نے حالانکہ میں گناہ کیتا بھی نہیں۔ فرمایا بن کی گئیاں نے آزمائش نازمائش اللہ پاک دی قرآن اندر والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ آزمائش دعا میں کرنا آمین کہہ دو اللہ سی انہیں جوگے نہیں۔ اللہ اگر آزمائش آ جائے اللہ استقامت اختیار کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ ویکھتے صحیح نا عائشہ بھی رو رہیاں نے ہڈیاں دا ٹانچا بن گئیاں۔ غور کرنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ فرمایا کسے دی بیٹی دے الزام لگ جائے لوگو باپ زندہ مر جاندے ماں زندہ مر جاندی ہے اور لوگو باہر نہیں نکل دے کیوں میری بیٹی تے الزام لگا ہے؟ فرمایا میں کیڑا منہ لے کے باہر جاواں؟ حضرات میں دعا کرنا آمین کہہ دو اللہ سونے سارے دیاں تیاں پیڑاں دی عزت محفوظ فرما دے۔ ادھر صحابہ پوچھ رہے ہیں اماں بھی پریشان نے رو رہیاں نے ادھر نبی پاک علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بتلائیے اور لوگو عمر دا مقام کی ہے بات میں دسنی چاہنا وا اماں جی عمر نو جگہ ہبا کیوں نہ کرے؟ فرمان لگے ادھر پوچھ دیا میرے پاک پیغمبر عمر دے کول تشریف لے آئے فرمان لگے عمر جی محبوب جی فرمایا بتلا میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے محبوبہ میں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں چاہتا میں ایک گل دا جواب لینا چاہنا۔ فرمایا محبوبہ میں ایک گل دا جواب لینا چاہنا آپ کی فرما رہے نے؟ فرمایا بتلا عمر کیڑی بات دا جواب لینا چاہنا ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں محبوبہ عائشہ دے نال نکاح جڑا ہے تسی اپنی مرضی دے نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے؟ بتلائیے عائشہ دے نال نکاح تسی اللہ دی مرضی نال یا اپنی مرضی نال کیتا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے عمر میں عائشہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال نہیں کیتا بلکہ اللہ دی مرضی نال کیتا ہے۔ فرمایا محبوبہ پھر سن لو میں جو پیغام دینا چاہنا۔ فرمایا محبوبہ سن لو جے اللہ دا انتخاب ہے پھر اللہ اپنے نبی نو گندی عورت نہیں دیا کردا۔ فرمایا اللہ اپنے نبی دے پاک بستر تے گندی عورت نو نہیں آن دیا کردا۔ حضرات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہیاں نے فرمایا اے محبوب جی میں اپنے گھر چلی جاواں تے نبی پاک اسلام اے واقعہ تو پہلے اگر اماں جی فرمایا کر دیا سن محبوبہ میں اپنے گھر چلی جاواں تے نبی پاک فرمایا کر دے سن عائشہ کلیا نہیں جانا آپ کسے دی ڈیوٹی لگا دے جاؤ عائشہ نو چھوڑ کے آؤ۔ اے واقعہ تو بعد اماں عائشہ پوچھ دیا نے فرمایا محبوبہ میں اپنے گھر چلے جاواں؟ آپ فرما دے نے جا عائشہ اپنے گھر چلی جا۔ جدو نبی پاک اسلام نے بات کہی ہوئے گی اما عائشہ دے دل تے کی گزریاں ہون گیاں اگے نبی پاک بڑی محبت کریا کر دے سن اور نبی پاک فرما دے جا عائشہ چلی جا۔ ادھر نبی پاک اسلام نے کیا تے اما عائشہ گھر نو چلے گئیاں نے ویکھیا ابو بکر بھی رو رہے نے رومان بھی رو رہیاں نے فرمایا ابا جی اے میرے ابا جان جاؤ نبی پاک نو کہہ دو کہ عائشہ پاک عائشہ کو گناہ نہیں ہویا۔ تے ابو بکر کی فرماندے نے فرمان لگے اے بیٹا عائشہ سن لے باپ دی گواہی اولاد دے حق اندر قبول نہیں ہویا کر دی لوگ کہن گے بیٹی سی نہ گواہی دین واسطے آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے منع فرمایا میں نہیں جانا۔
عائشہ فرماندیاں نے جاؤ اما جی تسی کہہ دیو حضرت ام رومان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ کی فرماندیاں نے فرمایا پترا میں نہیں جانا بیٹی دی گواہی ماں دی گواہی جڑی ہے بیٹی دی حق اندر قبول نہیں ہویا کر دی لوگو اما فرماندیاں نے محبوبہ اے میری اما جان اے میرے ابا جان تسی نہیں جانا تے اما نے اللہ نال کالا ملا لیاں نے فرمایا اللہ سونیا تو جاننا ہے میرے کو گناہ نہیں ہویا اللہ تو جاننا میرے کو گناہ نہیں ہویا مگر اے ظالم جڑے نے انجنیاں گلاں کردے نے ادھر توجہ کرنا ادھر جناب اے گلاں ہو رہی نے اللہ نال کالا ملا لیاں نے ادھروں میرے تیرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آ کے بیٹھ گئے اما عائشہ نو نبی پاک کی کہہ رہے نے فرمایا عائشہ اگر گناہ ہو گیا یہ اللہ کو معافی مانگ لے تے اما جی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے فرمایا اما بوبا تسی یہ گل کہہ چھڈی ہے فرمایا اما بوبا تسی بھی یہ گلاں کر رہے ہو فرمایا اما بوبا میں گناہ نہیں کیتا فرمایا ہو سکتا ہے بدقاعدہ بشریت انسان کو غلطی ہو سکتی ہے اگر گناہ ہو گیا اللہ کو معافی مانگ لے لوگوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی نے فرمایا اللہ سونیا میریاں پکیزگیاں تو ہی بیان کر سکنا ہے اللہ عالم الغیب بھی تو ہے ہر جگہ حاضر ہو ناظر بھی اللہ تو ہے ادھر نبی پاک گلاں کر رہے اچانک نبی پاک تے اونگ تاری ہوئی ہے آپ تے پسینہ آپ دی پشانی تے پسینہ آیا آپ دا چہرہ مبارک زمین وال چکے ہے اما جی سمجھ گئیاں نبی پاک تے وہی نازل ہو رہی ہے تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک نے اپنا رخ انور اٹھایا ہے آپ مسکرا رہے نے فرمان لگے عائشہ مبارک ہووی عائشہ مبارک ہووی اللہ نے تیری پاکیزگی ستا آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل فرما چھڑی ہے تو گالیاں دینا امی عائشہ نو برا پلانا امی عائشہ نو گالیاں دینا ایمان اندر شک کرنا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم مکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون لوگو اما جی سمجھ گئیاں ادھر نبی پاک نے فرمایا عائشہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری پاکیزگی بیان فرما چھڑی ہے اما جی نے سنیا تے ام رومان بولیاں فرمایا یا ابو بکر بولے فرمایا پتر اٹھ کے نبی پاک دا شکر ادا کر اما میں تیرے عقیدے تو قربان جاواں اما کی فرماندیاں نے فرمایا اما بوبا اے میرے ابا جان اے میری اما جان میں نبی پاک دا پہلے شکر ادا نہیں کراں گی بلکہ میں اللہ پاک دا پہلے شکر ادا کراں گی جس اللہ نے میری پاکیزگی قرآن بنا کے مصطفیٰ تے نازل فرمائی ہے لوگوں پہلے مصطفیٰ اللہ دا شکر ادا کیتا ہے پھر مصطفیٰ دا شکر ادا کیتا ہے لوگوں اللہ دی ذات نو پتا سی ایسے بے ایمان ظالم لانتی قسم دے لوگ آن گے جڑے سیدہ عائشہ دے ایمان اندر شک کرن گے اور گالیاں دیں گے نبی اللہ پاک نے سیدہ عائشہ نو مقام عقیدہ کیتا ہے اور قیامت تک اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے فرمایا ظالمہ تو گالیاں دیندا جائیں گا پر عائشہ دی پاکیزگی میں آسمان تو آپ نازل فرمائی ہے تیریاں گالیاں دین نال سیدہ عائشہ دا ایمان کم نہیں ہو جائے گا شان کم نہیں ہو جائے گی انہاں دی عظمت کم نہیں ہو جائے گی حضرات سنیے جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہوں ادھر اما عائشہ فرماندیاں نے عبداللہ بن عمر اے عمر دے میرے تے بڑے احسان نے فرمایا جاؤ اے جگہ میں رکھی سی کہ میرا خامد بھی تھے میرا باپ بھی تھے تے تیسری جگہ میں رکھی سی کہ میں عائشہ دی قبر بن جائے فرمایا جے عمر اس بات دی خواہش کر دے تے میں عائشہ تے بڑے احسان نے اللہ دی قسم جڑیاں آیتاں پیغمبر تے نازل ہویاں نے امی عائشہ دی عزت عظمت رفعت دے اندر برات دے اندر جو گلاں پیارے عمر نے مصطفیٰ کول بیٹھ کے کیتیاں نے اللہ دی قسم قرآن بن کے مصطفیٰ تے نازل ہو جاندا ہے
ادھر نبی پاک اسلام دے تے نازل ہویا امی عائشہ فرماندیاں نے فرمایا میرے تے عمر دے بڑے احسان نے فرمایا جو عمر خواہش کردا ہے فرمایا میں اپنی جگہ اپنے واسطے رکھی میں عمر نو ہبہ کر دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لائے فرمایا اماں جی نے اجازت دے دیتی ہے فرمایا نہیں اے میرے بیٹے عبداللہ جدوں میں دنیا تو چلے جاواں میری روح نکل جائے تو آنے عمر نے فلاں دی خلافت ڈاکہ ماریا ہے فلاں دی خلافت ڈاکہ ماریا ہے میں آنا جڑا عمر دنیا تو جان لگا اپنی جگہ بھی پوچھ کے لوے بتلا کسی دی خلافت کیویں ڈاکہ مار سکدا ہے فرمایا جدوں میں فوت ہو جا کفن دفن دیتا جائے پھر میں اٹھا کے لے آندا جائے آ کے اماں عائشہ نو پوچھیا جائے اگر اماں اجازت دے دوے تے دفن کر دیا جائے جے نہ اجازت دوے تے عام مسلمان دفن کر دیتا جائے لوگوں پھر اللہ دی ذات نے پیارے عمر نے مقام عطا فرمایا ہے فرمایا آج اللہ دی ذات نے جنت دے اندر صلاح دیتا ہے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دے نال ایک روزے اندر اللہ نے ابو بکر نو بھی سوا چھڈیا تے میرے عمر نو بھی سوا چھڈیا ہے اللہ نو پتا سی ایسے لوگ آن گے جڑے انہاں دوواں دے ایمان اندر شک کرن گے اللہ نے انہاں نو جنت دے اندر سوا کے ثابت کیتا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان فرمایا میں انہاں واسطے ایمان نو پسند فرما لیا ہے حضرات جڑی گل میں کرنی چاہنا وا لوگوں محبت پیغمبر نہ محبت کیجیے فرمایا زندگی بھی نبی پاک دے نال اج قبر بھی نبی پاک نال بن جائے خواہش پیارے عمر دی آؤ اللہ کی ذات کی فرما رہے نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نبی پاک دی ذات دی پہچان کیجیے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آؤ میں عقیدے دی بات کرتا جاواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے نے آپ دی روح پرواز ہو گئی ہے آپ دنیا تو چلے گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھڑ کے کھڑے نے فرمایا جیڑا بندہ اے بات کہے کہ نبی پاک اللہ نو پیارے ہو گئے نے فرمایا عمر دی تلوار او دا گلا کما کر دے گا فرمایا میں گردن تن تو جدا کر دیاں گا جڑا بندہ کہے ہم عقیدت دے اندر آ کے بات کہہ رہے نے مگر عقیدہ خراب ہون دا خدشہ ہے فرمایا حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے نے جیڑا بندہ اے بات کہے کہ جڑا نبی پاک اسلام فوت ہو گئے نے فرمایا میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے آئے نبی پاک اسلام دی میت پاک پئی ہے ادھر ممبر رسول تے آئے ممبر رسول تے آئے اللہ دی حمد بیان کیتی ہے اور میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا تے پیارے ابو بکر کی فرما رہے نے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات عمر کھڑے نے تے ابو بکر عقیدہ درست فرما رہے نے فرمایا کہ جڑا اللہ دی عبادت کریا کردا ہے فرمایا او دا اللہ زندہ او دی عبادت کرے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی عبادت کریا کردا سی او دا الہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے فرمایا او دی عبادت کرنے والا اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تے عمر رضی اللہ تعالی کھڑے گلاں سن رہے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے سامنے ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئما اتوا قتلا انقلبتم علی اعقابکم فرمایا اگر محمد قتل کر دیتے جان اگر کوئی نبی قتل کر دیتا جائے یا فوت ہو جائے فرمایا کیا تسی اپنی آئیڈیاں تو پھر جاؤ گے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر دا خطبہ سنیا ہے فرمان لگے اللہ دی قسم انج لگدا سی جویں قرآن دی آیتاں ہون ہی نازل ہو رہیاں نے
عقیدت دے اندر آ کے بات کہی ہے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات ثابت کیتی ہے اللہ دے نبی اللہ نو پیارے ہو گئے. اے عقیدہ درست کیتا دے بولو کنے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آئیے چند منٹ اندر اپنی بات نو ختم کراں. لوگو عقیدے دی بات ہے. آج کے حال بھلا کی اج حال کئیاں نے نا لال رنگ دے کڑے دھاگے اس نال گٹاں نال بننے ہوئے. کدھر پوچھو نا کاتوں بننے آئی اے مول صاحب اے جڑا نا اپنا گٹ نہیں دکھدا. کئیاں نے لت نو بنیا لت نہیں دکھدی. کئیاں نے کوئی ڈرامہ کئیاں نے چھلا پایا کئیاں نے کڑا پایا. عقیدہ کیے بتلا خدا دی قسم غور کرو. اللہ دی ذات نو پورا چھڈیا چھلیاں تے دھاگیاں تے کڑیاں تے گھنگرواں تے ہانڈیاں تے جتیاں تے لیراں تے ساڈا عقیدہ بن گیا ہے کہ مشکل کشا بھی اے نے تے نظر بد تو بچان والا بھی اے یہ. حضرات آئیے عقیدہ برباد نہ کرو. عقیدت کرو عقیدہ برباد نہ کرو. حضرات سنیے جو بات میں کرنا چاہنا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم تے صحابہ اکرام دا عقیدہ درست فرمایا ہے. حضرات یہ عقیدہ خراب ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اگر عقیدہ درست ہے اللہ دی قسم عمل چھوٹا کرو گے اللہ بڑی محبت کرے گا بڑا پیار کرے گا. آئیے تمہارے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کراں. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے عمر حجر اسود دے سامنے آئے آگے بلا کی فرما رہے نے. اور کئیاں نے اٹھاں پائیاں نے جے تھوڑے دن ہوئے نا ایک نا بندہ میں گل کرے کہنے لگا میں نا عمرے دے گیا سا عمرے اتھوں نا میں پتھر لے کے آیا. بولو کی لے کے آیا؟ پتھر. میں گیا پتھر او کدے واسطے اے جی بات ہے نا عقیدت ہے نا پتھر کہ بیت اللہ دا پتھر ہے جیب چ رکھے عقیدہ بھی بنے ہے. تے کئی جڑے نا کفن لے کے جاندے نے عمرے تے جان یا حج تے جان نا کفن لے کے جاندے انہوں آبے زمزم نہ دھو کے لے آندے نے اور آگے گھر والے نے وصیت کیتی جاندی جدوں میں مر جائے کفن مینوں دتا جائے. کیوں؟ عقیدہ آبے زمزم نہ دھلیا کفن اگر پہنا دیتا جائے قبر اندر داخل کر دیتا جائے پھر قبر دا عذاب ہوندا. میں گیا ظالمہ قرآن پڑھ حدیث پڑھ نبی پاک نے بیٹی نو کی فرمایا سی خاتون جنت سیدہ فاطمہ نو کی فرمایا ہے؟ فرمایا فاطمہ سن اگر عقیدہ تیرا صحیح ہویا اگر تیرے پلے عمل ہوئے اے بات نہ کہی کہ میرا باپ محمد ہے میرا باپ اللہ دا نبی ہے اور ایک کدی بھی ذہن چ نکھی کہ میں بغیر عمل دے اللہ دے کول جاؤں گی اور نبی پاک علیہ السلام میرے باپ میں بخشوا لین گے. فرمایا نہیں سن میری بیٹی فاطمہ اے میری پھوپھی سویہ سن لے اگر تواڈے پلے عمل نہ ہوئے تے میں محمد بھی اللہ کو بولو چھڑا سکدا نہیں چھڑا سکدا. آندہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. میں کہ ابو طالب فوت ہوئے نبی پاک علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے دعاواں بھی کیتیاں مگر اللہ پاک نے معاف فرمایا نہیں فرمایا. ادھر عبداللہ بن ابی مر گیا نبی پاک علیہ السلام نے آپ جنازہ پڑھائے. حضرات او دے منہ اندر لواب بھی پائے او دے آپ اپنا کرتا مبارک بھی انہوں پہنائے مگر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی ذات نے فرمایا محبوبہ سن لو ایک باری نہیں 70 مرتبہ تو زیادہ اگر تسی یہ جنازہ بھی پڑھاؤ گے اس منافق دے جناب دعاواں بھی کرو گے میں انہوں معاف نہیں کراں گا. بولو معاف نہیں کراں گا. میں کہنا تو انہیں محمد کا پکڑا چھڑائے محمد اور خدا کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. میں کیا اللہ نے پھڑیا تو مصطفیٰ چھڑا سکے نہیں چھڑا سکے اور میں دعا بھی کرو گے نہیں قبول ہوئے گی کہ اوہ ظالم نے سیدہ عائشہ دے الزام لائے اور تواڈے دین نقصان دینے والا ہے میں انہوں معاف نہیں کراں گا. حضرات عقیدہ بناؤ عقیدہ بناؤ عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ برباد نہ کرو. آئے عمر ایسا جو سوال سامنے کھڑے نے دعا میں کرنا آمین کہہ دو اللہ سانو سارے نو حجر اسود دا بوسہ لین دی توفیق نصیب فرما. بھلا کی فرمایا
فرمایا جنت چو آیا. بولو کتوں آیا سی؟ جنت چو آیا سی. اور دودھ نالوں چٹا سی. ابن آدم نے چوم چوم کالا کیتے. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ ایک باری حجر اسود دا بوسا لیندا ہے اللہ انج گناہاں تو پاک کردا ہے جویں آج ہی ماں دے پیٹ چوں بے گناہ پیدا ہویا ہے. اور حجر اسود سامنے آئے فرمان لگے حجر اسود تیرا مقام بڑا ہے, تیری شان بھی بڑی ہے, عظمت بھی بڑی ہے. فرمایا جے میں نبی پاک نو چم دیا نہ ویکھیا ہونا, فرمایا میں عمر تینوں کدی بھی بوسا نہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فرمایا حجر اسود سن لے. فرمایا سن لے تو نفع دا مالک نہیں, نقصان دا مالک نہیں. فرمایا تو پتھر ہو کے نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا. میں نہ قبراں کے چکنا ہے. تیرا عقیدہ قبر والا سارا کچھ کردا ہے, نفع نقصان دا مالک ہے. اپنی جیب اندر پتھر پائی پھرنا ہے, کتے لال رنگ دا, کتے پیلے رنگ دا, کتے کالے رنگ دا, کدی کسے قسم دا, کدی کسے قسم دا پتھر اپنی جیب اندر پائی پھرنا ہے. یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ پتھر بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. کتنے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری کہو رحمت اللہ علیہ. ایمان ہو تو ایسا اللہ دی قسم ہے. فرمایا سی نا زمانہ طالب علم باہر نکلے ساڑھے نال اور بھی ساتھی سن جڑے درختوں کو ڈرن والے سن, پتھروں کو ڈرن والے سن. کہن لگے سی مینوں مسواک دی ضرورت تھی. مسواک میں مسواک دی مینوں لوڑ سی. تے میں کہ یار وہ جڑی قبر ہے نا جتے چھاڑ پیا ہے او دے اوتے مسواکاں چنگیاں لگیاں نے, درخت چنگا ہے. کہن لگے میں گیا, میں مسواک نو ہاتھ پایا, ٹانی نو ہاتھ پایا. ایک بندہ بولیا کہن لگا حافظ جی مسواک نہ توڑیا جے بابا پہ جائے گا, بابا لت توڑ دے گا, بابا لت توڑ دے گا, باں توڑ دے گا. حضرت آپ صاحب دے ایمان تو قربان جاواں. صاحب فرماندے نے پھر کہیں کی کیا ہی آندا حافظ جی ٹانی نہ توڑیا جے. کیوں؟ بابا لت توڑ دے گا تے باں دی. بول دے نہیں جے. سانگلے چ بھی ہویا سی نا معاملہ, پچھویں رات سانگلے پروگرام سی, نال ہی مسجد جتھے وہ ٹالی وڈ کے نا انہاں سٹی, وہ اجے بھی ٹالی اتنے پئی تے بھابیاں بڑا سلوکی کیتا ٹالی نال, وہ جتیاں رکھیاں. میں کہا وہ ٹالی کنی عزت کراؤندی تے اتنے آ کے بھابیاں عزت کیتی. انہاں نے جتیاں رکھ لین, انہوں نے نا جڑا مڈ سی نا ٹالی دا انہوں نے مسجد جو باہر رکھیا تے راتوں رات بھائیے آئے, انہوں نے نا اگ لائی انہوں کہ اے مدعا مک ہی جائے. مگر اللہ دی ذات فرماندے نے اے معاہدہ نے توڑیا ہے. بولو معاہدہ نے تیرا عقیدہ دی سارا کچھ یہ ٹالی کر دی ہے. انہاں راتوں رات اگ لائی, اسی ویکھیا ہے وہ اتھوں نا اونی جگہ سڑی. انہاں بھابیاں نوں پتہ لگ گیا نا اگ بجا کے نا چوک کے نا ٹالی اندر رکھ لی. انہاں کہا اے رکھو اندر, جیڑا بھی آئے انہوں بخاؤ ٹالی. تے وکھو لوگاں دا کیتا ہے سارا کچھ ٹالی ٹوٹ دی نہیں, یہ نہیں ہوندا وہ نہیں ہوندا. سنو جو بات کرنا. صاحب فرمان لگے پھر کہیں کی کیا آئی, کہن لگا جناب لت بات ٹوٹ جائے گی ٹالی تو, ککر تو مسواک نہ توڑیا جے. صاحب فرمان لگے اگے تے میں ایک توڑنی سی, ہن دس میں کنیاں توڑاں. اگے تے میں ایک توڑنی سی نا, ہن بتلا کنیاں توڑاں. صاحب فرمان لگے میں پورا ٹان توڑ کے نا وہ ہاتھ بڑھایا. میں کہا لے میری لت بھی صحیح ہے, باں بھی صحیح ہے. حضرات پیارے عمر کی فرما رہے, فرمایا پتھرات نہ تو نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. فرمایا نفع دا مالک بھی اللہ ہے تے نقصان دا مالک بھی اللہ ہے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا بابرکت او ذات جے ہاتھ دے اندر ساریاں بادشاہیاں نے. عمر کی فرما رہے ہیں پتھرا تو ایک پتھر ہے. فرمایا عمر دا عقیدہ کی ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. فرمایا نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. آؤ میں آخری بات کر کے اپنی بات نو ختم کراں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ٹھیکری والے تو آیا. چلو میں آخری بات کروں. پروگرام دو ہور نے, آپ صاحب کتنے نے؟ آپ صاحب نو لے آؤ کوئی نہ گفتی ماشا. آخری بات سنیے, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی صلاح فرمائی. فرمایا لوگو عقیدہ درست فرما لو. اللہ دی ذات کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تاخذوہ سینۃ ولا نوم. اور نا نبی علیہ السلام نے نا جدو تشریف لے آنا تے صحابہ اکرام نا عقیدت دے اندر کھڑے ہو جایا کردے سن، عقیدت دے اندر محبت دے اندر آگے کھڑے ہو جایا کردے. نبی پاک علیہ السلام میرے وال توجہ رکھو، بتلائیے نبی پاک تو بڑھ کے کائنات وچ کوئی عزت والا شان والا کوئی ہے؟ نبی پاک تشریف لے آیا کردے، صحابہ عقیدت کھڑے ہو جایا کردے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، جدو میں آواں تے کھڑے ہونا نہیں، جدو میں آواں تے کھڑے. صحابہ عقیدت کھڑے ہوندے سن، آپ نے عقیدے دی درستی فرمائی، فرمایا جب میں آواں کھڑے نہیں ہونا، فرمایا وقوموا للہ قانتین، فرمایا قیام ہے تو بولو کدے واسطے؟ اللہ دے واسطے. فرمایا جدو میں آواں کھڑے نہیں ہونا. اج کوئی پیر آ جاوے نا اودے کھڑے ہوندی تے گل موگی اگے لمے پے جاندے نے. پیر آ جائے اگے لمے پے جاندے. او ویکھیا جناب کرنٹ پیر جنوں کہندے ہو، کرنٹ پیر. دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. میں چاہنا میاں نواز شریف صاحب انج کرنا ہے جن کرنٹ پیر نے نا سارے کٹھے کر کے لے جان، کم سے کم لوڈ شیڈنگ دے کٹے. انہاں جو انہاں کرنٹ کتے یاد ہے مولانا عبداللہ نثار صاحب فرمایا کرتے ہیں اے وجد بڑا سیاح ہے، اے وجد بڑا سیاح ہے. اے آندا پدری جگہ تے اے سی والے کمرے چ کہندے چک کے نا مسجد منار تے بٹھاؤ تے انہاں کو لیا وجد. پتہ ہے جے ماڑا جا ہلیا تے ڈگ کے کام ویسے ہی مک جانا ہے. اے وجد بڑا سیاح ہے، سب ڈرامے بازی. دعا کرو اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. پچھلے دن میں لاہور گیا تو میں کہا چلو یار علی جویری رحمت اللہ دربار تے بھی ہو کے جائیے. میں گیا جان چ حرج کوئی نہیں، جایا کرو ویکھیا کرو کی حالات رہے. یقین کرو اتنا ڈر آئے. میں کہ اللہ سونے تیرا ہی حوصلہ ہے، اللہ تیرا ہی حوصلہ ہے، اللہ تیری ذات نہ اتنا شرک ہو رہا ہے. تے بابا جی دی جڑی قبر ہے نا وہ نال ویکھیا جو اتنے کبوتر بڑے نے بٹھا کر دے. اور وہ جڑے لوکی نے نا جھاڑو، مینوں ایک بندہ دسدا ہے آن تے وہ صفائی کر چھڑتے ہیں، پہلے بٹھا کرتے سن تے جڑا جھاڑو رکھیا سی نا بٹھا صاف کرن والا، وہ بٹھا والا جھاڑو اپنے چہرے تے لاندے نے برکت دے طور تے. دیکھو اللہ معاف کرے انہاں مشرکاں دی مت ماری اور بٹھا والی بوکر اپنے چہرے تے کیوں مل لے. عقیدہ بن گیا ہے کہ رب جڑا ہے سارا کچھ یہ دی برکت نال ہی دیندا ہے. حضرات سنیے، میں گیا جا کے ویکھ کے حیران ہو گیا. لوگ سجدے کر رہے ہیں. جی مسجد ہے نا، مسجد کے قریب ایک ہال ہے. میں اتنے نا کرنٹ پیر نا یہ لے کے بندے بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی جا کے نا اتنے کھلو گئے تو وہ نہ کو 5 منٹ کھلوتے رہے. انہوں شک پی گیا یہ کسی ہور کمپنی دے نے، یہ کسے یہ ساڈے نہیں، یہ اور کمپنی دے، یہ ساڈے ول نہیں آ سکتے، ساڈے فریج نہیں آ سکتے، یہ اور کمپنی دے. پرواہ لگے اچھا کھلوتے رہے. جدوں نے ویکھیا نا کام خراب ہے لگتا بھابی نے، انہیں نال دے اپنے ڈرامے باز نو کیا ان کو کہہ دو یا یہاں پر آ کے ذکر کرے یا وہاں پر دربار پہ چلے جائے. انہیں سانو کیا مولوی صاحب جاؤ چلے جاؤ اتوں، یا اللہ کا ذکر کرو یا جناب جا کے دربار تے چلے جاؤ. میں کہ اللہ دے بندے کم سے کم مینوں دس اے اللہ دا ذکر کر رہے ہو؟ اے اللہ دا ذکر ہے. اللہ دی قسم ہے گانا میوزک لگا ہے اور ایسا ایسا نچ رہے نے ٹپ رہے نے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. بتلائیے کیا صحابہ اکرام تو عمل ثابت ہے کہ یا صحابہ نے اس طرح ذکر مصطفیٰ کیتے یا اللہ دا ذکر کیتے یا پیغمبر تو یہ چیز ثابت ہے. لا یہ کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. لا یہ ایک دلیل بھی ہے کہ میرے پیارے ابو بکر نے اس طرح ذکر کیتا ہوئے انشاءاللہ پیش کرنا تیرا کام ہے، مننا اہل حدیث کا کام ہے. سون عقیدہ برباد نہ کر. نبی پاک اسلام نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، فرمایا جدو میں آواں قیام اللہ دے واسطے کھڑا نہیں ہونا. میں پوچھنا چاہنا بتلائیے تو صحیح کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آن، فرمایا صحابہ نو منع کر دینا. اور کیڑی ہستی ہے؟ فرمایا کیڑی ہستی ہے جیڑی نبی پاک اسلام تو ود ہوئے. آئیے جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہوں، اللہ دی ذات کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پیغمبر دی ذات کی ہے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور لوگو اللہ دی ذات نو، اللہ دی ذات دے اندر اللہ نو اللہ رہنے دو، مصطفیٰ نو مصطفیٰ رہنے دو.
لوگو اللہ دے جڑے ولی نے انہاں اندر اللہ دی صفات نہ لے کے آئیے. آؤ جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدہ بناؤ. اللہ فرمایا اللہ دی ذات عقیدہ مصطفیٰ دی ذات عقیدہ بنائیے. ادھر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. ابراہیم فوت ہوئے تو سورج نو گرہن لگ گیا. سورج نو مل کے بولو گرہن لگ گیا. انہاں ساتھیاں جو کہنا شروع کر دیتا کہ نبی پاک دے بیٹے دی وفات ہے, سورج بھی رو رہا ہے, سوگ کر رہا ہے. تے نبی پاک نے سنیا, فرمایا کہ دے میرے صحابہ دا عقیدہ خراب نہ ہو جائے. آپ نے بلایا, آپ ہی فرما رہے نے فرمایا صحابہ سن لو, کسے دی موت تے کسے دی زندگی تے سورج چاند دا کوئی تعلق نہیں. اے اللہ پاک دیا نشانیاں نے, اللہ دیا نشانیاں چو نشانیاں نے. حضرات آئیے عقیدت دے نال عقیدہ برباد نہ کیجیے. لوگو عقیدت کرو, عقیدہ برباد نہ کرو. آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کراں. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام تشریف لائے. آ کے فرما دے محبوبہ دعا کر دیو بارش دی. بارش دی دعا اسی بھی کر لئیے, سارا رمضان تے ہوئے نہیں, چل اللہ ہوڑی کر چھڑے. آنے گرمی بڑی کی کریے, گرمی بڑی. میں ایک نے پوچھا روزہ نہیں رکھدا, کامکار بھی کوئی نہیں کردا, ہٹا کٹا ہے, روزہ کیوں نہیں رکھدا؟ آنے مولوی صاحب گرمی بڑی ہے, گرمی بڑی ہے, نہیں رکھیا جاتا. یقین کرو جنہ رکھے نے ننگ اونا دا بھی ٹائم گیا ہے, تے جنہ نے نہیں رکھے ننگ اونا دا بھی ٹائم گیا ہے. دعا میں کرنا درد دل نہ آمین کہہ دیو, اللہ جنہ روزے رکھے نے اللہ انہاں دی محنت قبول فرما دے. اللہ جس طرح دی نیکیاں کیتیاں نے اللہ کما حق کو اسی او نہیں کر سکے, حق ادا نہیں کر سکے, مگر پھر بھی اللہ اپنی رحمتاں فرما دے. اور اللہ دعا کرنے اللہ اپنی رحمت دی بارش بھی نصیب فرما دے. اگے منجیاں لوکی لا رہے ہیں بارش دی لوڑ ہے, دعا کرو اللہ اپنی رحمت دی بارش نصیب فرما. ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں نے ماشاءاللہ بارش بھی ہوئے گی انشاءاللہ. حضرات نبی علیہ السلام کو لائے, آگے فرما دے محبوبہ دعا کر دیو بارش واضح کہہ دے پہ گیا ہے. تے صحابہ اکرام نبی پاک کو دعا کروایا کر دے سن. تے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کیتی ہے, دعا کرن دی دیر بارش شروع ہو گئی. تعلق ہو اللہ سے ایسا ہو, فوراً بارش آئے, بدل شروع. تے نبی پاک دے ساتھیاں جو کئیاں نے آکھیا اے یہودیو, اے یہودیو, تسی آندے ہو ساڈا نبی کچھ نہیں کر سکدا, ساڈے نبی نے می پا چھڈیا. ایک گل عقیدت دے اندر آ کے کہی ہے, مگر عقیدہ خراب ہو گیا, عقیدہ خراب ہو رہا ہے. صحابہ فرماندے نے تسی یہ بات کہہ رہے ہو کہ ساڈا نبی کچھ نہیں کر سکدا, ساڈے نبی نے بارش پا چھڈی ہے. تے نو نبی پاک اسلام نے سن لے الفاظ, جدو بارش کے موقع تے نبی پاک نے فرمایا ہے, فرمایا جدو بارش پہ جائے چکڑ ہو جائے اپنے گھر وچ نماز پڑھ لو. مگر نبی پاک اسلام نے بات سنی ہے, فرمایا صحابہ کا عقیدہ غلط ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ بارش دے اندر مسجد آ جاؤ. جیڑا نبی بارش وچ کہے کہ گھر نماز پڑھ لو, چکڑ ہو جائے رستے ہموار نہیں گھر پڑھ سکتے ہو. نبی پاک نے ویکھیا صحابہ اکرام دا عقیدہ غلط نہ ہو جائے, آپ نے فرمایا سارے کام چھوڑ دو, مسجد آؤ. نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ نے بلایا, آپ نے منبر تے آئے, اللہ دی حمد بیان کی دی, خطبہ ارشاد فرمایا. آپ فرماندے نے صحابہ تسی یہ بات کہہ رہے ہو کہ فرمایا کہ ساڈے نبی نے بارش پائی ہے, ساڈے نبی نے بارش پائی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام کی فرما رہے نے, فرمایا بارش میں نہیں پائی, بارش میرے اللہ نے پائی ہے. فرمایا صحابہ بارش میں نہیں پائی, اللہ نے پائی ہے. آؤ لوگو اللہ نو اللہ رہنے دو, پیغمبر نو پیغمبر رہنے دو. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پیغمبر دی ذات کی ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
آؤ لوگوں جو بات میں کرنا چاہنا لوگوں دعا کروانی ہے تے زندہ ولی کولوں بولو زندہ ولی فوت ہو جائے او دے حق وچ دعا کریا کرو او دے کولوں کروایا نہ کرو. حضرت آپ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہی بغداد گئے اسی بغداد گئے نا کہنے لگے اسی بغداد گئے تو اتھے کا بابا نا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے نا بہ کے روئی جاوے. حضرت آپ صاحب عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ فرمان لگے کہ میں نا بابے نے پوچھا بابا کی گل نہیں کہنے لگے پہلے میں سنتا رہا تو بابا آندا اے بابا جی اے پیر صاحب مینو اتنا عرصہ ہو گیا تواڈے کولوں آندے ہاں دعا کردے ہاں کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی. تے حضرت آپ صاحب فرمان لگے میں دے کول جا کے کہا میں بابا کنا چیر ہو گیا ہی کہنے لگا آپ صاحب کئی سال ہو گئے رے. تے آپ صاحب فرمان لگے تیری بولی کیڑی آندا ہے پنجابی. آپ صاحب فرمان لگے جنوں پکارے وہ پنجابی سندا ہی نہیں اور جنوں پکاریا وہ عربی بولتے نے زبان عربی تو پنجابی بولے اردو بولے بابے نو تیری بات ہی سمجھ نہیں لگتی. تے جے بابے نو پکارنا چاہنا تے عربی اندر پکار آندا آفت جی مینو عربی آندی نہیں بابا جی نو عربی آندی ہے مینو عربی آندی نہیں. حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے بابا سن لے فرمایا جے اللہ فرمایا بابا جیڑا ہے ایک بولی سمجھدا ہوئے گا دو بولیاں سمجھدا ہوئے گا. فرمایا تیری زبان ہو رہے بابے دی زبان ہو رہے کیوں نہ ہووے جے اس اللہ نو پکارے جنوں ساریاں زباناں آوندیاں نے کیوں نہیں پکاردا سبحان اللہ جس اللہ نو ساریاں زباناں آندیاں نے. حضرات عقیدہ برباد نہ کرو عقیدہ برباد نہ کرو. اے جڑا طاہر القادری ہے نا جڑا اج کل بڑا بھڑکدا ہے دعا کرو اللہ انہوں ہدایت نصیب کرے. اور ویکھیا جڑا کلپ انٹرنیٹ کھولو نا کلپ پہ اور ویکھو عقیدت انہوں میں حیران ہاں کہ پتہ نہیں بے ادبی کرنے واسطے نبی پاک دی ذات لبھی ہے. کدی آندا نبی پاک نے مینوں کہا طاہر القادری تیرے پاس وقت نہیں ہے میں آ جاتا ہوں. میں کہا ظالمہ سارے چل کے جاندے نے سارے صحابہ نبی پاک کو جاندے رہے نے تو اتنی کرتوت دا مالک کتھوں آ گیا تو یہ بات کہے کہ طاہر القادری نبی پاک فرماتے تیرے پاس ٹائم نہیں میں آ جاتا ہوں. کدی آندا نبی پاک آئے سن تے آندے طاہر القادری الیکشن لڑ میں نبی پاک الیکشن نہ کیتا لگے آندا نبی پاک نے فرمایا طاہر القادری الیکشن لڑو. دیکھو عقل دا جنازہ نکل گیا ہے. کدی آندا نبی پاک نے کہا تیری عمر 63 سال ہونی ہے جنی میری ہے اونی 63 سال تو اتے ہو گیا جے 63 سال تو اتے. میں کہا نبی پاک جو کہندے نے سچ کہندے نے جے نبی پاک نے کہا ہوندا نا تے تو 63 سال تو ہو گئے مر جانا سی. تو 63 سال دا ہو گئے اتے ہو گئے ہور زیادہ تیز ہو گئے ہیں. تو آنا نبی پاک نے فرمایا جنی میری عمر طاہر القادری تیری عمر ہوئے گی یہ 63 سال دا میں ہویا 63 سال دا تو ہو کے دنیا تو جائیں گا. تے ویکھو نا بار یہ جنگل ہن ویکھو انٹرنیٹ تے کھڑا ہے میں ویکھیا کلپ قبر تے کھڑا ہے تے بھلا کی آندا ہے اور پتر مریض سی نا دا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو پتر لا الہ. میں کہا مولوی جی اللہ تینوں عقل دیندا تے نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ مرن دے قریب ہوئے لکن موتاکم لا الہ الا اللہ فرمایا دے کول کلمے دی تلقین کریا کر. فرمایا جب کلمہ پڑھ کے مر گیا میں کہا ادو تو کلمہ پڑھایا نہیں تے ہن پڑھان دے اللہ پتر کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ پاٹ پتر. نبی پاک اسلام تشریف لائے ہوئے ہیں قبر میں نبی پاک آئے ہوئے ہیں. میں کہا تیری عقل ہوندی نا وچ تے تو بدبخت ہے کدی نہ آندا تو جتیاں لے کے قبر دے اتے کھڑے تے آنا نبی پاک نیچے آئے نے. فرمایا جا ایک اہل حدیث دکھاؤ جنہیں نبی پاک دی توہین کیتی ہوئے جا یہ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کوئی ایک ان پڑھ تو ان پڑھ اہل
حدیث لے کے آؤ، جائیے انہوں کو جا قبر تے جا کے اولاد منگ، آندہ میری گردن اتر جائے کہ اولاد نہیں منگا گا، جا تو فلاں ٹیری تے چلے جا، فلاں بیری تے چلے جا، فلاں پتھر تے تیرا عقیدہ بن جائے، اہل حدیث اپنی گردن اتار لے گا، انشاءاللہ عقیدہ خراب نہیں کرے گا۔ بتلا کوئی ایک اہل حدیث ہوئے جنہیں نبی پاک دی توہین کیتی ہوئے، جہاں یہ مخالفین نے بھی لکھی ہے کہ اہل حدیث مشرک نہیں، اہل حدیث مشرک نہیں ہو سکتے۔ میں کہا جتیاں لے کے تو اوپر کھڑا تھے انہیں نبی پاک بیچا ہے رے، اے تو عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام اپنے روضے اندر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرات آئیے عقیدہ برباد نہ کرو، عقیدت کرو، عقیدہ برباد نہ کرو۔ اگر دعا کروانی ہے زندہ ولی کو جا کے دعا کروائیے۔ یہ جو بات میں عرض کرنا چاہنا، زندہ ولی کو دعا کروائیے جیڑا دنیا تو چلے جائے سندا نہیں، اور جڑے قبراں تے جا کے پکار دے نے عقیدہ ہے نا کہ بابا جی سن دے تے قرآن کی آندا وما انت بمسمع وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ فرمایا محبوبہ زندہ مردہ قرآن کہہ رہا قرآن، فرمایا زندہ مردہ برابر نہیں، جڑا مر جائے زندہ نہیں، جڑا زندہ مریا نہیں، جڑا مریا زندہ نہیں، جڑا زندہ مریا نہیں۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور۔ فرمایا محبوبہ تسی قبر اتے کھڑے ہو گئے، انہاں قبر والے نو سنانا چاہو تہاڈی پکار سن سکدے؟ میں کہنا جے نبی پاک نے پکار سنا سکدے، بتلا کائنات دے اندر کون جڑا تیری پکار سن سکے؟ حضرات آئیے زندہ ولی کو دعا کروانا جائز ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے غور کرنا۔ آئیے لوگو عقیدہ خراب نہ کرو، عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ برباد نہ کرو، عقیدت دے اندر آ کے عقیدہ برباد نہ کرو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا والحی القیوم۔ نبی پاک کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے بارے کی پیغام ہے۔ آئیے لوگ عقیدہ درست کیجیے، عقیدت دے اندر آ کے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آپ صاحب کو دو فون آئی جا رہے ہیں، لے آؤ کوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی صلاح فرمائی، آئیے اپنی عقیدت دے نال عقیدہ درست رکھی، اللہ دی قسم ہے جے عقیدہ درست ہوئے گا نا انشاءاللہ تے اللہ مل پائے گا، جنت بھی دے گا۔ جے عقیدہ خراب ہو گیا پھر جنت کوئی نہیں لبنی ہے، پکی تے چھوٹی گل ہے۔ عقیدہ دیکھنا اللہ نے عقیدہ کیے، اللہ نو اللہ دی صفات دے اندر رکھیے، اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جو صفات نے او اللہ دی صفات مصطفیٰ دی صفات اندر رکھیے۔ یقین کرو لوکاں دا عقیدہ اتنا غلط ہو گیا، 5-7 سال پہلے نا ساڑھے منصور آباد رمضان دے مہینے جب پیر آیا، انہاں گیا پیر آگے نا مریداں نو کہنے لگا آج آپ نے روزہ نہیں رکھنا، آپ نے روزہ، انہوں نے کہا پیر صاحب روزہ رکھنا، انہوں نے کہا نہیں رکھنا، میں جو آ گیا روزہ نہیں رکھنا۔ یقین کرو دیگ پکی، دوپہر چول کھادے گئے۔ بتلائیے میں نے لوگوں نے کیویں مسلمان کہواں کہ ایک بندہ اپنے پیر دے کہن تے اتنی بڑا ظلم کرے، گناہ کرے، بتلائیے دا عقیدہ برباد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک صحیح معنی اندر سانو قرآن و سنت دے پابند بنائے، ساڈا عقیدہ بھی درست فرمائے، عقیدت بھی درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔